وہ زیان کے ساتھ اس وقت فلائٹ میں موجود تھا جسے تھوڑی ہی دیر میں پاکستان ایئرپورٹ پر لینڈ ہونا تھا۔ وہ آج تک اپنے والدین سے چھپ کر بہت سی جگہوں پر گیا تھا لیکن اتنے قریب کبھی نہیں آیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سا خوف تھا، پکڑے جانے کا نہیں بلکہ کسی اور چیز کا۔ یہ خوف کس چیز کا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس کا ڈر مزید بڑھ گیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو۔ یہاں کا مینیجر انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر ہی پہلے سے موجود تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی ہوٹل جانے والے تھے۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ ان دونوں کا ارادہ اس وقت آرام کرنے کا تھا، اسی لیے وہ دونوں پہلے ہوٹل کی طرف ہی گئے۔ پورا گھر کہکوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب نوکر ابھی ہی چھٹی کر کے اپنے اپنے سرونٹ کوارٹر کی طرف گئے تھے۔ اس کی خوشی سے چہکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی اور اس کی اس آواز کے ساتھ ساتھ آسیہ بی بی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رحیل صاحب نے انہیں بہت سمجھایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اندر سے وہ خود بھی بہت گھبرا چکے تھے۔ اس کمرے سے سسکیوں اور رونے کی آوازیں تو اکثر آتی تھی لیکن اس طرح کی آواز کبھی نہ آئی تھی۔ آج اسے کس چیز کی خوشی ملی تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رحیل، شہریار کو فون کریں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آسیہ نے روتے ہوئے کہا۔ آسیہ بیگم، رونے والی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح سے گھبرانا بند کریں۔ کینیڈا میں اس وقت 11:30 بج رہے ہوں گے، اس وقت وہ آفس میں ہوتا ہے، ہمیں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں راحیل، میرا بیٹا مصیبت میں ہے ورنہ وہ اس طرح سے خوش نہیں ہوتی، کچھ تو ہوا ہے، پلیز آپ اسے فون کریں۔ آسیہ کے رونے پر رحیل صاحب شہریار کو فون کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بار بار شہریار کے نمبر پر ٹرائی کر رہے تھے مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ کافی بار کوشش کرنے کے بعد بھی فون نہ لگا تو انہوں نے ایک نظر آسیہ کو دیکھا جو بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ انہیں اس طرح سے روتے دیکھ کر وہ شہریار کا واٹس ایپ نمبر ملانے لگے جو پہلی بار میں ہی لگ گیا۔ انہیں ہوٹل پہنچتے پہنچتے رات کا 1 بج چکا تھا۔ اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے جب شہریار کا فون بجا۔ بابا کا فون آتے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے کنفیوز ہوا تھا کیونکہ وہ ان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ فون اٹھانے کے بعد انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا، شہریار تم ٹھیک ہو نا؟ جی بابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے اس وقت فون کیا؟ شہریار کو اندازہ نہ تھا کہ اس وقت کینیڈا میں کیا وقت ہوا ہے۔ تم آفس میں ہو، کچھ ضروری کام کر رہے تھے، کیا میں نے ڈسٹرب کر دیا؟ رحیل صاحب نے بالکل نارمل ہو کر بات کی تھی تاکہ ان کے لہجے سے اسے کچھ محسوس نہ ہو۔ جی بابا، میں آفس میں تھا، بس ایک ضروری میٹنگ تھی، آپ بتائیے کچھ ضروری کام تھا کیا؟ شہریار نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی دل کر رہا تھا تم سے بات کرنے کو، اور تمہاری امی بھی تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ انہوں نے فون آسیہ بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے انہیں رونے سے منع کیا تھا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ اگر مجھے اتنا ہی مس کر رہی ہیں تو میرے پاس آ جائیں کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ میں بھی آپ کو بہت مس کر رہا ہوں۔ آسیہ بیگم کے بولنے سے پہلے ہی شہریار بول پڑا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں۔ آسیہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بہلایا۔ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ شہریار کی آواز کی خوشی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر مزید اس سے باتیں کرنے کے بعد آسیہ بیگم کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ فون بند کرتے ہوئے بھی انہوں نے اسے بہت ساری ہدایات دی تھی جن پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے شہریار نے فون بند کر دیا۔ اپنے والدین کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ ان سے مل نہیں سکتا تھا، اس بات نے اسے اداس کر دیا تھا۔ شہریار، مجھے باہر بلا لیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں باہر نہیں آ سکتی، مجھے اجازت دے نا کہ میں باہر آ جاؤں۔ شہریار نے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں کے ساتھ دبایا لیکن اس کے باوجود بھی آواز بند نہ ہوئی۔ شہریار، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، مجھے باہر بلائیں، اپنے پاس۔ اب تو بہت ہو گیا، ختم کریں یہ سزا، محبت کرنے کی بھی بھلا کوئی اتنی بڑی سزا دیتا ہے؟ شہریار نے تکیہ ہٹا کر اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے لیکن آواز پھر بھی بند نہ ہوئی۔ شہریار، محبت کا امتحان اتنا جان لیوا تو نہیں ہوتا، میں کب تک انتظار کروں آپ کا؟ تھک چکی ہوں، نکالے مجھے باہر، اس سے پہلے کہ میرے عشق کی انتہا ہو جائے، اس سے پہلے کہ میرا عشق ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مجھے اپنے قریب بلا لیں، مجھے باہر نکالیں، یہاں سے مجھے اجازت دیں اپنے قریب آنے کی۔ روز کی طرح آج اس کی آواز میں سسکیاں اور آنسو شامل نہ تھے لیکن شہریار پھر بھی اس آواز سے اس حد تک بیزار تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے میں زیان شاید اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل آیا، سوائے ہوٹل مینیجر کے اس وقت یہاں اور کوئی نہ تھا۔ سنو، یہاں کوئی کلب وغیرہ کی جگہ ہے؟ اس نے مینیجر سے پوچھا تو وہ ذو معنی انداز میں مسکرایا۔ کیوں نہیں سر،
बेसमेंट में आपको आपकी खिदमत का हर सामान मिलेगा। शहरयार समझ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो उसकी गलतफहमी दूर करने का कोई इरादा न रखता था। इस वक्त वो सिर्फ उस आवाज़ से जान छुड़ाने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। वो मैनेजर की बताई हुई जगह पर आ गया। यहाँ बिल्कुल क्लब सा माहौल था और काफ़ी शोर शराबा था। वो एक तरफ होकर कुर्सी पे बैठ गया। शायद वो दुनिया का पहला इंसान था जो पुरसकून होने के लिए लोगों के हजूम को ढूंढा करता था। ज़ियान सुबह मीटिंग अटेंड करने के लिए जा चुका था, जबकि इस दौरान शहरयार ने अपनी नींद पूरी की थी, जो रात को भी इन आवाज़ों की वजह से पूरी ना हो सकी थी। ज़ियान मीटिंग अटेंड करके आया तो शहरयार भी अपनी नींद पूरी कर चुका था। अब इनका इरादा कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाने का था। इस वक्त वो मार्केट में अपने लिए कुछ खरीद रहे। यार, सबसे पहले तो एक सिम कार्ड लेना पड़ेगा क्योंकि वाईफाई सर्विस इशू कर रही है यहाँ। ज़ियान ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शहरयार भी इसके साथ ही अंदर आ गया। सिम कार्ड इशू करवाते हुए शहरयार की नज़र अपने बिल्कुल करीब खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। शक्ल से वो इतनी मासूम लग रही थी कि शहरयार को अपने दिल के बहुत करीब लगी। नहीं भैया, ये वाला नहीं, वो वाला मोबाइल फ़ोन दिखाएं। इसने मुस्कुराते हुए सामने दूसरे फ़ोन की तरफ इशारा किया तो आदमी ने बेजार सी शक्ल बनाते हुए फ़ोन उठाकर इसे दिया। वो काफ़ी देर से खड़ी थी शायद यहाँ, इसीलिए दुकानदार इससे काफ़ी मायूस लग रहा था। ये भी अच्छा नहीं है, कोई और दिखाएं, कोई अच्छा सा दिखाएं। वो फ़ोन को टटोलते हुए एक साइड पर रख चुकी थी। शहरयार काफ़ी दिलचस्पी से उस लड़की को देख रहा था। ज़ियान ने भी ये बात नोट कर ली थी। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको मैंने कहीं देखा हुआ है। वो जो कब से इससे बेजार था, इसके चेहरे को देखते हुए बोला। और शायद आपने मुझे देखा होगा, मैं आगे भी इस मार्केट में आती रहती हूँ। इसने इग्नोर करते हुए दूसरा फ़ोन देखने लगी। नहीं, मैंने कहीं देखा है आपको, शायद मैं आपको जानता हूँ। दुकानदार शायद कोई ठरकी आदमी था जो इससे बातें करने में मसरूफ़ हो गया। शाहिद खान अफरीदी को जानते हैं आप? लड़की ने चेहरे पर मासूमियत सजाए पूछा। दुकानदार की आंखें खुल गई। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, इन्हें कौन नहीं जानता, वो मेरे कज़न है। दुकानदार के हाथों से फ़ोन छूटते छूटते बचा, जबकि ज़ियान और शहरयार की हंसी निकल गई। क्या सच में? इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? शाहिद खान अफरीदी कोई दूसरे प्लेनेट का थोड़ी है जो उसके रिश्तेदार नहीं निकल सकते। मैं उसकी कज़न सिस्टर हूँ, अगर आप चाहें तो कसम ले लें। वो वाला फ़ोन दिखाएं, वो दुकानदार की एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए बोली। लड़की का इतनी बड़ी बात को इस तरह से इग्नोर करने पर दुकानदार को यकीन हो गया था कि वो शाहिद खान अफरीदी की कज़न सिस्टर है। ये वाला क्यों, आप ये वाला लें। दुकानदार ने सबसे महंगा फ़ोन निकाला। अरे नहीं नहीं, ये मेरे बजट से बाहर है, लड़की ने परेशानी से कहा। अरे हमारा दिमाग खराब है जो हम शाहिद खान अफरीदी की बहन से कुछ मांगेंगे। अरे ये तो पूरी दुकान आपकी है, आप जो चाहें ले लें। आपको भला पैसों की कमी है क्या? आप बस यहाँ आती रहिएगा, बस एक शाहिद खान अफरीदी का ऑटोग्राफ मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दुकानदार ने खुशामदी अंदाज में मोबाइल इसके हाथ में पकड़ाया, जबकि साथ खड़ी इसकी सहेली परेशान हो चुकी थी। महर चलो, हमें देर हो रही है, लाला इंतज़ार कर रहे होंगे, लड़की ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जबकि इनके साथ ज़ियान और शहरयार भी बाहर निकल आए और इनके साथ ही लिफ्ट का बटन दबाकर नीचे वाले फ्लोर में जाने लगे। महर, तेरा दिमाग ख़राब है क्या? तूने इसे झूठ क्यों बोला कि तू शाहिद खान अफरीदी की कज़न है? तुझे पता है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? इतना महंगा फ़ोन उठाने की क्या ज़रूरत थी? वो धीमी आवाज़ में इस पर चीख रही थी, शायद लिफ्ट में मौजूद दो लड़कों का लिहाज कर रही थी। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? और एक और बात याद रखना, महर खान अफरीदी कभी झूठ नहीं बोलती। और नजमा हला के बेटे का क्या नाम है, बता मुझे। वो उस पर चढ़ दौड़ी। लड़की ने सोचते हुए शाहिद नाम लिया। जी हाँ, शाहिद। और हमारी कौम क्या है? अफरीदी। और बरादरी? पठान। तो क्या हुआ? शाहिद खान अफरीदी। महर ने हासी ऊंची आवाज़ में इसे किसी मैथ के सवाल की तरह समझाया था, जबकि दूसरी लड़की इसे खामोश रहने का इशारा कर रही थी कि लिफ्ट में दो लड़के मौजूद हैं। अरे इनसे क्या घबरा रही हो, अंग्रेज़ों की औलाद है, शक्ल से नहीं लग रहा, महर ने लापरवाही से कहा, जबकि अपने मुतालिक इस तबसरे पर शहरयार और ज़ियान ने एक दूसरे को देखा था। वैसे एक बात है कि ये अंग्रेज़ हमारे पाकिस्तान का सारा हुस्न चुरा के ले गए। शक्ल देख इनकी, कितने ब्यूटीफुल हैं। महर ने लड़की को देखते हुए लड़कों के हुस्न को सराहा था। जब लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर आ रुकी, शहरयार और ज़ियान लिफ्ट से बाहर निकल चुके थे, जबकि महर और दूसरी लड़की ने शायद अभी मज़ीद नीचे जाना था। वैसे आपसे एक बात कहनी थी, शहरयार ने मुड़ते हुए कहा, जबकि इसे उर्दू बोलते देखकर महर का मुंह खुल चुका था। लड़के ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम होते हैं। लिफ्ट बंद होते वक्त ज़ियान का कहका बेसाख्ता था, जबकि लिफ्ट में मौजूद दोनों लड़कियों के मुंह हैरत और सदमे से खुले हुए थे। जाने क्या वजह थी कि शहरयार आज पुरसकून था। उसके जहन में सिर्फ एक ही लड़की का ख्याल था।
رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ دل اور دماغ پر مہر بری طرح سے سوار تھی۔ آج نہ تو اسے کسی چیز کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی چیز کی فکر۔ آج تو اسے خیال بھی نہ آیا کہ وہ آواز کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر سے اس کے ہر خیال پر سوار ہو جائے گی۔ نہ تو اسے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی آج وہ کسی بھیڑ والی جگہ پر جانا چاہتا تھا۔ آج تو وہ تنہا رہ کر صرف مہر کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اسے سوچے جا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کوئی اتنی خوبصورت بھی نہ تھی۔ اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں وہ اپنی زندگی میں دیکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے مہر میں کیا تھا۔ وہ اپنا دھیان آگے پیچھے کسی اور بات میں لگانے کی کوشش کرتا تو پھر سے مہر اس کے ذہن و دل پر سوار ہو جاتی۔ ایک بار لیا گیا نام اسے اکثر یاد نہیں رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مہر کا نام وہ بھلا بھی نہیں پایا تھا۔ مارکیٹ سے واپس آنے کے بعد زیان نے اسے کہا گھومنے چلو، لیکن نہ جانے کیوں شہریار کا دل ہر چیز سے اٹھ چکا تھا۔ وہ صرف مہر کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کے نام کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید زندگی میں آگے کبھی اس کی اس لڑکی سے دوبارہ ملاقات ہوگی بھی یا نہیں۔ لیکن سچ کہتے ہیں لوگ، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ وہ اس وقت وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے حد مجبور تھا۔ وہ جتنا مہر کو اپنی سوچ سے نکالنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی اس کی ہر سوچ پر سوار ہو گئی۔ مہر، تم ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹا؟ آدھی آدھی رات تک جا کر کیا کرتی رہتی ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں فیری ٹیل کی بک دیکھ کر امی نے اس کے ہاتھ سے بک لینا چاہی۔ اوہو مما، پلیز تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی رکھ دوں گی، تقریباً اینڈ پہ ہوں، اگر یہاں پر چھوڑ دیا تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا، مہر نے منت بھرے انداز میں کہا۔ کچھ دن کے بعد تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم ساری ساری رات جا کر یہ کتابیں پڑھتی رہتی ہو۔ اگر کچھ سیکھنے والی کتابیں ہوں تو الگ بات ہے، یہ پریوں کی داستان، اس سے حقیقی دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، رابعہ نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، اصل زندگی میں پریاں ہوتی ہیں اور وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن ہر کسی کے سامنے وہ نہیں آتی، وہ صرف خوش قسمت لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ میری تو خواہش ہے کہ میں کسی پری کو اپنی زندگی میں دیکھوں، مہر نے حسرت سے کہا تو رابعہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ جتنی خوبصورت یہ کہانیاں ہوتی ہیں نا مہر، اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ پریوں کو پریوں کی کہانی تک ہی محدود رکھو، ان کی خواہش اپنی زندگی میں مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر اپنے پاس رکھ لی۔ مما، وعدہ کرتی ہوں میں یہ اینڈ سے پڑھ کر بس سو جاؤں گی، بس تھوڑی دیر اور۔ مہر، میں نے کہا جا کر سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، رابعہ نے غصے سے کہا تو مہر منہ بناتے ہوئے اپنے بیڈ پہ آ گئی۔ جب دھیان اچانک ہی دوپہر والے ان دو لڑکوں پر چلا گیا جو اس کا مذاق اڑا کر گئے تھے۔ زندگی میں کبھی تو تم دونوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی نا، دیکھنا اس بے عزتی کا بدلہ میں کیسے لیتی ہوں۔ مہر دل ہی دل میں عہد کرتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ سکندر پہلی بار علی کے آبائی گاؤں آیا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ سکندر یہیں کا ہو کر رہ جانا چاہتا تھا۔ وہ 3 دن سے یہاں تھا اور واپس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس وقت وہ اس پر اسرار پہاڑی کے قریب تصویریں بنا رہا تھا جب علی نے اسے واپس چلنے کے لیے کہا۔ چلتے ہیں یار، تھوڑی دیر میں کچھ فوٹو تو لینے دے، سکندر نے اسے ٹالتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم اور اوپر نہیں جائیں گے سکندر، یہ پہاڑی پر اسرار ہے، ہمیں یہیں سے واپس جانا چاہیے۔ یہ علاقہ خطرناک ہونے کی وجہ سے علی کے والدین یہ علاقہ چھوڑ کر کافی سال پہلے ہی شہر شفٹ ہو چکے تھے اور وہیں پر سکندر اس کا دوست بنا تھا۔ سکندر کو آگے پیچھے گھومنے کا شوق تھا اور علی بھی اس کے شوق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ اس بار علی بہت عرصہ سے ہی اپنے آبائی گاؤں جانے کا پلان بنا رہا تھا جب سکندر بھی اس کے ساتھ ہی یہاں آ گیا، اور تب سے ہی اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ پر اسرار پہاڑی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، جبکہ علی اسے کتنی بار اس طرف جانے سے منع کر چکا تھا۔ علی پہاڑی کے اس طرف ندی بہہ رہی ہے، وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا علی کو آواز دے رہا تھا جو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ مزید اوپر نہیں جانا چاہتا تھا بلکہ اسے بھی واپس چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن سکندر نے کسی کی بات ماننا تو سیکھا ہی نہ تھا۔ بس سکندر، بہت ہو گیا، اندھیرا ہونے والا ہے، میں جا رہا ہوں، اگر تجھے آنا ہے تو آ۔ علی کے پاس بس یہی آخری راستہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا یہاں نہیں رکے گا کیونکہ اسے واپسی کا راستہ ٹھیک سے پتہ نہ تھا۔ اوکے فائن، چلو، لیکن ہم صبح یہاں واپس آئیں گے، سکندر نے شرط رکھتے ہوئے کہا تو علی نے گردن ہلائی اور شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ اس کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ پہاڑی سے اترتے وقت سکندر نے ایک نظر اس پہاڑی کی طرف دیکھا۔ خوبصورت سے کہیں زیادہ یہ پر اسرار اور خطرناک جگہ ہے سکندر، چلو یہاں سے۔ علی اسے سمجھاتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا جبکہ سکندر اس کے ڈر پر نفی میں گردن ہلاتا اس کے پیچھے آیا۔ جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہے، وہ ایک بار پھر سے رکا، پیچھے پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ سر جھٹکتا آگے کی طرف جانے لگا۔
جب اسے پیچھے سے پھر اسی طرح سے نظروں کا حصار محسوس ہوا۔ کیا ہوا، چلنا، علی نے اسے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پیچھے آیا۔ آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اسکندر کو ایسے محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی بہت مایوسی سے اسے جاتا دیکھ رہا ہے۔ کسی کی نظروں کے حصار نے اسے ایک بار پھر سے پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار اسکندر کو کوئی مایوسی نہ ہوئی تھی۔ اسی پہاڑی کی چوٹی پر اسے سفید لباس میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ اتنی دور سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن اسکندر کو ایسا لگا جیسے وہ اسے دل کی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ بے شک اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اسکندر نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کے لب مسکرائے تھے۔ اسکندر، اب کیوں رکا ہے، چل یہاں سے، علی نے پھر سے پکارا تو اسکندر نے پہاڑی کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ علی نے پہاڑ دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اسکندر کی نظروں نے اس بار وہاں کسی کو بھی نہ دیکھا تھا۔ ارے وہ ابھی، اسکندر کچھ بولتے بولتے رک گیا، جبکہ علی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہاں کیا اسکندر؟ علی نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا جیسے میں اپنی سگریٹ کی ڈبی وہاں گرا آیا ہوں، اسکندر نے بہانہ بنایا۔ نہ جانے کیوں علی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بازار بھرا پڑا ہے، مل جائیں گے، اور چل یہاں سے، علی نے اس بار خفکی سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ آیا۔ وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اس طرف کروٹ بدلتا تو کبھی اس طرف۔ اکثر اس وقت سے پہلے سو جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج مہر کی باتوں نے سونے نہ دیا۔ اس لڑکی کو دیکھے ہوئے ابھی مشکل سے اسے چند گھنٹے ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہ تھی کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی نیند حرام کرتا۔ کچھ ہی دیر میں ان آوازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا تھا۔ شہریار کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ وہ آواز صرف اس کا وہم ہے، ورنہ ان آوازوں کو کوئی اور بھی تو سنتا، صرف اسے ہی وہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ اب ان آوازوں کا خوف اس کے اندر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے بھی اپنا چیک اپ کروایا تھا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ صرف ایک وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے شہریار نے بھی آہستہ آہستہ گھبرانا چھوڑ دیا۔ وقت 2 سے اوپر جا چکا تھا، اسے اس وقت تک اس طرح کی کوئی آواز نہ آئی۔ آج اسے صحیح معنوں میں یقین ہو چکا تھا کہ وہ آوازیں صرف وہم ہیں اور کچھ نہیں، ورنہ آج جب وہ خود ان آوازوں کا منتظر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کی نیند خراب ہو تو وہ آواز اسے کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر اس وہم کو حقیقت میں بدلتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکتا بیڈ پر آ گیا، اور ایک بار پھر سے مہر اس کے چاروں طرف حاوی ہونے لگی۔ کیا چیز ہے وہ لڑکی؟ اس نے ہنستے ہوئے کروٹ بدلی۔ مہرحان افریدی، تم سے تو ملنا پڑے گا۔ شہریار مسکراتا ہوا اس بار سیدھا ہو کر لیٹا اور چھت کو گھورنے لگا۔ نہ جانے کیوں آج اسے کمرے کے ہر کونے میں مہر کا عکس محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک وہ مہر کو محسوس کر رہا تھا، جب اسے خود اپنا آپ کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھمائی، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھتا ہوا لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی بہت قریب اس کے پاس بیٹھا اسے گھور رہا ہے۔ کوئی ہے اس کے کمرے میں، اس کے علاوہ بھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور کمرے کو دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کوئی محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو بھی کوئی اس کے قریب ہے وہ اس سے سخت خفا ہے، لیکن اسے نظر کوئی نہ آیا۔ تھوڑا وقت مزید گزرا، اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا، اس طرح کا دباؤ کہ اسے لگا کوئی اس کا دل اپنی مٹھی میں بھینچے مسل رہا ہو۔ اس کے دل سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، اس کی سانس اکھڑنے لگی، ایسا محسوس ہوا جیسے سانسوں کی ڈوری ابھی ٹوٹنے والی ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، چلانا چاہا، لیکن اس کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی۔ خوف سے پورے جسم پر پسینہ آ چکا تھا، وہ پوری طرح سے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ درد کی شدت نہ سہتے ہوئے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اسے لگا کہ مزید اگر 2 منٹ وہ اسی کیفیت میں رہا تو وہ یقیناً مر جائے گا۔ اسے اپنی موت اپنے بالکل قریب محسوس ہونے لگی، جب اسے اپنے کان کے بالکل قریب آواز سنائی دی۔ اس دل پر اور تم پر صرف ساریسا کا حق ہے۔ خبردار جو تم نے اس دل میں کسی اور کو بسانے کی کوشش کی۔ میرے 22 سال کا انتظار بے مول مت کرو شہریار۔ اگر میں مر بھی گئی تو بھی تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ تمہاری سانسوں کی ڈوری میری سانسوں سے جڑی ہے۔ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ عشق کیا ہے تم سے، ہر عشق کی انتہا کر کے۔ بہت مشکل سے یہاں تک آئی ہوں۔ میری بدقسمتی دیکھو کہ میں تمہیں چھو تک نہیں سکتی، سوائے تمہارے دل کے۔ تمہیں محسوس کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا مجھے۔ 22 سال سے پل پل تڑپتی ہوں میں، لیکن تمہاری اجازت کے بغیر میں آزاد بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن تمہارے عشق میں آزاد ہونا بھی نہیں چاہتی۔ اپنے دل پر قابو کرو، جو ساریسا کا ہے، وہ صرف ساریسا کا ہے۔ سنا تم نے؟
तुम सिर्फ सरिसा के हो। अपने बिल्कुल करीब ये आवाज़ महसूस करता इसे अपने ऊपर बोझ कम होता महसूस हुआ। ऐसे लगा जैसे इसके दिल को किसी ने अचानक आज़ाद कर दिया हो। वो ज़िंदगी की तरफ लौट आया था। शहरयार ने फ़ौरन लाइट ऑन की, पूरे कमरे का जायज़ा लिया, लेकिन यहाँ कोई ना था, और शीशे के सामने आकर रुका और तेज़ी से अपनी शर्ट उतारने लगा। क्या ये मेरा वहम था? वो सोच रहा था, जबकि नज़र सामने शीशे पर थी। दिल के मुकाम पर हाथ का निशान था। ये वहम नहीं, हकीकत थी। शहरयार ने अपने सीने पे हाथ रखा। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे टूटी हुई सांसों का सिलसिला वापस जुड़ा हो। इस वक्त भी खौफ से इसका जिस्म कांप रहा था। सामने नज़र आता अपने सीने के बीच हाथ का निशान इसे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। एक बात तो आज क्लियर हो गई थी, वो आवाज़ वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। कोई तो था जिसका वजूद इसके साथ जुड़ा हुआ था। वो जब भी आंखें बंद करता वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। इसने शायद ही ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी होगी। उसकी आंखें, उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट, हर गुजरते लम्हे के साथ सिकंदर इसके चेहरे में खोने लगा। नींद तो आंखों से जैसे रूठ चुकी थी। इसका दिल चाहा कि वो एक बार फिर से इसी पहाड़ी पर चला जाए और उस लड़की के बारे में पता करे। आखिर वो कौन थी, पहाड़ी पर क्या कर रही थी? जबकि उस पहाड़ी की तरफ तो सिकंदर ने कोई घर, कोई मकान ना देखा था। सिर्फ एक नदी थी, एक बहुत ही खूबसूरत नदी, बहता साफ शफाफ पानी। हर गुजरते लम्हे के साथ वो सिकंदर के ख्वास पर छाती जा रही थी। वो इस वक्त बेचैनी से अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो उस पहाड़ी पर जाकर उस परिविश को देखेगा। वो इस वक्त बेचैनी से अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो उस पहाड़ी पर वापस जाकर उस परिविश को देखेगा। उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए इतना बेचैन था कि इसकी ये रात गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो अभी इसी वक्त वहाँ वापस चला जाए। रोज़ की बानिस्बत आज होटल में बहुत भीड़ भाड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे हाल में कोई शादी हो। खूबसूरत लड़कियां और हैंडसम लड़के इधर से उधर घूम रहे थे। जियान और शहरयार का इरादा इस वक्त बाहर कहीं जाने का था। लगता है आज यहाँ कोई शादी है, जियान ने कहा। यार छोड़ो, हमें क्या, चलो चलते हैं, शहरयार ने कहा। इसने रात में अपने साथ हुआ वाक़या जियान को नहीं बताया था। अभी वो होटल से बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी नज़र सामने खड़ी लड़कियों के ग्रुप पर पड़ी। यार ये तो वही लिफ्ट वाली लड़की है। जियान ने अनजाने में शहरयार के दिल के तार छेड़ दिए थे। शहरयार ने बेसाख्ता नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर देखता ही रह गया। कितनी खूबसूरत है ना ये, जियान बड़बड़ाया तो शहरयार ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। कमीने, भाभी है तेरी। जानू भाभी की बात नहीं कर रहा, भाभी की सहेली की बात कर रहा हूँ। देखना कितनी प्यारी है। जियान ने महर के साथ खड़ी उस दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया जो उस दिन उसके साथ लिफ्ट में भी थी। हाँ यार, उस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये भी बहुत खूबसूरत है। कमीने, भाभी है तेरी। जियान ने उसके अल्फाज इसे ही वापस लौटाए थे। अच्छा जी, शहरयार ने ज़ुमाइनी अंदाज में सीटी बजाई। हाँ तो तेरा दिल धड़क सकता है मेरी भाभी को देखकर, तो मेरा तेरी भाभी को देखकर नहीं धड़क सकता क्या? जियान बुरा मनाते हुए बोला। अभी इन दोनों की बहस जारी थी जब वो लड़कियां वहाँ से कहीं चली गईं। यार तेरी भाभी और मेरी भाभी दोनों ही चली गईं, चल ढूंढते हैं, शहरयार ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अबे पागल, शादी में किसी ने नहीं बुलाया हमें, किसी ने पूछ लिया तो क्या कहेंगे? अगर सामने वाला लड़की वाला हुआ तो कहेंगे हम लड़के वाले हैं, और अगर सामने लड़के वाला हुआ तो हम कहेंगे लड़की वाले हैं। शहरयार बोलता हुआ आगे बढ़ चुका था, जबकि जियान उसका लॉजिक समझते हुए उसके पीछे आया। सुबह अली की आंख खुली तो सिकंदर तैयार खड़ा था। उसका इरादा इसी पहाड़ी पर जाने का था, लेकिन अली इसे दोबारा उस जगह लेकर नहीं जाना चाहता था। वो जगह बहुत पुरअसरार और बहुत खतरनाक थी, लेकिन सिकंदर ने इसकी बात को समझना ज़रूरी ही ना समझा। देख सिकंदर, आज हम वहाँ नहीं बल्कि कहीं और जाने वाले हैं। 2 दिन के बाद हमें वापस चलना है, हमें सारी जगह देखनी चाहिए, अली ने समझाते हुए कहा। नहीं अली, मुझे वापस उसी पहाड़ी पर चलना है, और वैसे भी तो कल तुमने मुझसे वादा किया था कि हम वापस वहाँ आएंगे, तो बस अपना वादा निभाओ, चलो वहाँ, सिकंदर ने उठते हुए कहा। सिकंदर, समझने की कोशिश करो, वो जगह जितनी खूबसूरत है इतनी ही पुरअसरार है, हमें वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। अली, बहाने बनाना बंद करो, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं, बस मुझे जवाब दे दो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला चला जाऊँगा। इसे मुसलसल बहाने करते देख अब सिकंदर को गुस्सा आने लगा। ठीक है सिकंदर, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन हम सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वहाँ जाएंगे। मैं उस खतरनाक और पुरअसरार जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता, अली ने उठते हुए कहा।
اس خوبصورت اور حسین جگہ کو پر اسرار اور خطرناک کہہ کر اس کی توہین مت کرو۔ اسکندر اس کے لیے اس کے بیگ سے کپڑے نکالنے لگا جبکہ علی نہانے کے لیے جا چکا تھا۔ اگر اسکندر کو اکیلے اس جگہ کا راستہ ٹھیک سے آتا تو وہ کبھی علی کی اتنی منتیں نہ کرتا۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، نہ جانے وہ دونوں لڑکیاں کہاں گئیں۔ زیان اور شہر یار ہر طرف تلاش کر رہے تھے، جبکہ شادی میں موجود نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے ان کے انجان چہروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جو بھی انہیں گھور کر دیکھ رہا ہوتا وہ اسے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ ابھی بھی وہ اپنی نظریں چاروں طرف گھمائے دیکھ رہے تھے جب زیان نے اسٹیج کی طرف دیکھنے پر اشارہ کیا، جہاں وہ دونوں دلہن کے ساتھ بیٹھی خوشکپیوں میں مصروف تھیں، اور پھر دولہے کی انٹری کے ساتھ ہی انہوں نے دولہے سے جم کر پیسے ہتھیائے تھے۔ اب وہ دونوں اس رسم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ دونوں ان دونوں لڑکیوں سے بات کر سکیں۔ یہ تھی عشق کی سیکنڈ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔